السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور زندگی کی اچھے لمحات میں زندگی بسر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے جائز اور نیک حاجت پوری کریں۔ کمنٹ سیکشن میں امین ضرور لکھنا تاکہ کسی کی منہ سے نکلتا ہوں امین ضرور قبول ہو جائے۔ دوستو، آج پھر حاضر ہو اس نئے عمل، اس نئے وظیفے کے ساتھ۔ اس عمل کرنے سے آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا۔ دوستو، جو لوگ ہمارے اس چینل میں نئے ہوں یا پہلی بار آئے ہوں تو ہمارے حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک بھی کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہمارے ہر آنے والے نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن تمام حضرات کو سب سے پہلے پہنچے اور اسی طرح نئی نئی وظائف آپ کے لیے بر وقت، اور آپ کی جو آرزو ہے کس چیز کے لیے آپ وظیف اور وظیفہ مانتے ہیں، ہم آپ کے لیے وظیفہ لے کر آتا ہے۔ دوستو، چلتے ہیں عمل کی طرف، تعویذ کی طرف، یعنی وظیفے کی طرف کہ اس کو کس طرح کرنا ہے، لیکن ایک خاص قسم کا عمل ہے۔ یعنی یہ عمل کو استخارہ کہتے ہیں، اور استخارہ کا مطلب کیا ہے اور استخارہ کیا ہوتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اور اس سے حدیث نبوی کی روشنی میں کیا فضائل ہے اور کس کے لیے استخارہ ہوتا ہے۔ استخارہ کا مطلب ہے استخارہ کسی معاملہ میں خیر و بلائی کا طلب کرنا، یعنی روزمرہ زندگی میں پیش آنے والے اپنے ہر جائز کام میں اللہ کی طرف رجوع کرنا اور اس سے خیر و بلائی رہنمائی طلب کرنا۔ یعنی استخارہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ شش و پنچ میں ہے، آپ شک میں ہے کہ آپ دو طرح کے کام کرتے ہیں۔ ایک تو آپ کے ذہن میں یہ شک ہے کہ یہ کام ہماری بھلائی کے لیے یا دوسرا کام ہماری بھلائی کے لیے، تو اس شک کو ختم کرنے کے لیے استخارہ کرنا، اس کا مطلب یہ ہے، استخارے کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کے لیے استخارہ کرنا جو آپ ان چیز میں شک کرتے ہیں۔ یعنی دو کام ہیں، ایک کام میں آپ کی بھلائی ہے اور دوسرے کام میں آپ کے نقصان ہے، یعنی آپ جو ہے اس دونوں کاموں میں شک میں ہے، اور اس شک کو ختم کرنے کے لیے استخارہ کرنا، یہ استخارے کا طریقہ کیا ہے اور اس کا کرنا کیسا ہے۔ استخارے کا مطلب یہ تھا، استخارہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روشنی میں کیا ہے، حدیث نبوی کی روشنی میں کیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کاموں میں استخارہ اتنی اہمیت سے سکھاتے تھے جسے قرآن مجید کی صورت کی تعلیم دیتے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام استخارے کا طریقہ اس معمول سے سکھاتے تھے صحابہ کرام کو جس طرح قرآن کی صورتوں کی تعلیم دیتے تھے، اور اس میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے استخارہ نہ کرنا انسان کے لیے بدبختی میں شمار ہوتا ہے۔ یعنی دو کاموں میں شک ہے، اس شک کو ختم کرنے کے لیے استخارہ نہ کیا جائے تو اس کو انسان کو بدبختوں میں شمار کیا جائے۔ ایک اور حدیث میں ہے، جو آدمی اپنے معاملات میں استخارہ کرتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا، اور جو شخص اپنے کاموں میں مشورہ کرتا ہے اس کو کبھی شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے گا۔ یعنی انجام کے اعتبار سے کامیابی اس شخص کو ملے گی اگرچہ کسی موقع پر یہ خیال و دل میں آ جائے جو ہوا وہ اچھا نہیں ہوا، مگر ہوگا وہی جو اس کے حق میں خیر ہوگا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ استخارہ کرنے والے شخص جو ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا، یہ اس لیے کہ وہ اپنا جو مرضی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو سپرد کرے گا، اور سپرد کرنے کے بعد جو انسان کے لیے اچھا ہوگا اللہ تعالیٰ ان کو وہ خیر اور کام میں جو خیر ہے وہ ان کو جو ہے بتلا دے گا۔ استخارے کا مضمون طریقہ ہے، ایک استخارے کا مطلب، اور دوسرا جو ہے استخارہ حدیث نبوی کی روشنی میں، تیسرے استخارے کا طریقہ کیا ہے۔ استخارے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک مستون عمل ہے جس کا طریقہ اور دعا حدیث میں منقول ہے، اور یہ ہے کہ دن یا رات میں کسی بھی وقت بشرطے کہ وہ نفل کی ادائیگی کا مکروہ نہ ہو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ مسنون عمل ہے اور طریقہ اور دعا حدیث میں ہے، میں آپ کو یہ دعا بتا دوں گا، لیکن اس سے پھر یہ ہے کہ یہ دن اور رات دونوں میں کسی بھی وقت کر سکتا ہے، لیکن مکروہ ٹائم میں نہیں کر سکتا۔ اوکے،
دو رکعت نفل استخارہ کی نیت سے پڑھے کہ میرے سامنے معاملہ یا مسئلہ ہے، اس میں جو راستہ میرے حق میں بہتر ہو اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ فرما دے، سلام پھیر کر یہ عربی دعا مانگے، اگر عربی میں مشکل ہو تو ترجمہ پڑھے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ دو رکعت مختص نفل جو ہے مکروہ ٹائم کے بغیر پڑھنا ہے، کسی بھی وقت، دن میں ہو رات میں ہو، ہر ٹائم پڑھ سکتا ہے، لیکن مکروہ وقت میں نہیں پڑھ سکتا، اور اپنا معاملہ اپنا مسئلہ سامنے رکھنا ہے کہ میں اس کے لیے استخارہ کر سکتا ہوں کہ عربی الفاظ یہ ہے، یعنی دو رکعت نفل آپ نے ادا کیا، اس کے بعد جو ہے یہ دعا پڑھنا ہے۔ اوکے، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، اس جگہ پر یہ دعا پڑھنا ہے، اس کے بعد جو آپ کی جو نیت ہے، مسئلہ ہے، معاملہ ہے، آپ کی جو حاجت کی نیت ہے، اس جگہ پر اپنی نیت ذکر کرنا ہے، یعنی اپنی جو مراد ہے وہ ذکر کرنا ہے۔ اس کے بعد خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری و عاجلہ و آجلہ فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ وان کنت تعلم ان هذا الامر، اور اس هذا الامر کے بعد جو ہے حاجت کی نیت کرنا ہے، جس حاجت کی نیت ہو کرنا ہے۔ شر لی فی دینی و معاشی وعاقبت امری وعاجلہ وآجلہ فاصرف عنی واصرفنی عنہ واقدر للخیر حیث کان ثم ارضنی بہ، یہ دعا پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے آپ لوگوں کو سونا ہوگا، اور سونے کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ کا جو شک ہے، آپ کا جو جس طرح جس کے لیے آپ استخارہ کر سکتا ہیں، انشاءاللہ تعالی آپ کا مراد اور شک، اور جو آپ جو ہے ڈپریشن میں ہوتا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ دو کام آپ کر سکتا ہے، آپ کو یہ شک ہے کہ ایک کام میں ہمارا خیر ہوگا، دوسرے میں ہمارا شر ہوگا، یعنی ایک میں نفع زیادہ ہوگا، دوسرے میں کم ہوگا۔ آپ اس شک کو دور کرنے کے لیے کہ ہمارا بہتر کا میرے لیے بہتر کام کیا ہوگا، اور دونوں کاموں میں کون کام ہوگا، تو اس کے لیے استخارہ کرنا ہے۔ تو دوستوں، اسی طرح جو لوگ ہمارے اس چینل میں نئے ہو یا پہلے بار آئے ہو تو ہمارے حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک بھی کریں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہمارے ہر آنے والی نئی ویڈیو نوٹیفیکیشن تمام حضرات کو سب سے پہلے پہنچے۔ اور جو لوگوں کے لیے کچھ بھی مسائل ہے، کچھ بھی مسئلہ ہو، وظائف وظیفہ ہو، تو ہم لوگوں کمنٹ سیکشن میں بتائیں، میں آپ لوگوں کے لیے اسی طرح جو ہے نئی وظائف لے کر حاضر ہوئے۔ تو دوستو، اس ویڈیو سے میں آپ لوگوں سے اجازت طلب کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔